ساری میڈیا اسی پہ تو بول رہا تھا کہ جی وہ آپ کو ریلیز کے اوپر کر رہے تھے تو آپ کو ڈی چوک نہیں آنا چاہیے تھا. تو یہ جو 3-3.5 ایام جو مذاکرات ہوئے، محسن نقوی صاحب نے اپنا طیارہ دیا، یہ سب جھوٹ ہے. مطلب یہ قوم کو بتا دو نا کیا چاہیے. رانا ثناء اللہ سلجھے ہوئے ایک سیاسی ذہن کے آدمی ہیں اور وہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن خان صاحب نے جو ہے جب میں نہیں تھا، جیسے گور صاحب موجود تھے، تو خان صاحب کی بیٹوں سے بات نہیں کرائی جا رہی ہے. خان صاحب کو ایکسرسائز تک ایکسیس نہیں دی جاتی ہے. وہ جو مشین ہے جیل کے اندر، جو یہ عبدالغفور انجم سپرڈنٹ ہیں، جب سے یہ آیا ہے تو اس نے 3 کام شروع کیے ہیں. ایک تو خان صاحب کی صعوبت اور تکالیف میں اس نے اضافہ کیا ہے، اور دوسرا یہ شخص جو ہے یہ عدالتوں کے احکامات کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ اور ڈویژن بینچ نے احکامات دیے ہیں. پہلی بات ایک لسٹ دی ہے، شیڈول دیا ہے کہ اس کے مطابق ملاقاتیں ہوگی. وہ ریٹ میں نے کی تھی، آئی سی ایم اے میں وکیل تھا. یہ جناب علی اس کے بجائے جو وزیر جل خانہ جات یا جو ڈی آئی جی آئی جی جل خانہ جات یا پھر اس کے گھر میں کوئی تحفے بھیجیں ان کو، تو یہ جناب علی، یا ابھی مجھے کسی نے اس دن کہا جی کہ آپ کو آسان کر دیتے ہیں. میں کس طرح جی فلاں جاننے والا ہے اور آپ نے مہربانی کر کے اس کو ملاقات کی عوض اپنے پیسے دینے ہیں. اب یہ کیا طریقہ ہوگا کہ ہم خان سے ملاقات کے لیے پیسے دیں گے؟ تو یہ عبدالغفور انجم جو ہے اس کے خلاف جو ہے یہ خان سے بیٹوں کی بات نہ کرانا، یہ جو جم آئٹم ہیں اس تک ایکسیس نہ دینا، کبھی کال کوٹلی میں اس کو ڈال دیتے ہیں، کبھی 10 دن اس کو قید تنہائی میں ڈال دیتے ہیں، لائٹ تک رسائی نہیں دیتے ہیں. ان تمام صورتحال میں اب سپرڈنٹ جیل اور آئی جی جل خانہ جات پنجاب کے خلاف اور یہ جو اسسٹنٹ سپرڈنٹ عمران ہے، توہین عدالت کی درخواست آج بناؤں گا اور کل دائر کروں گا. اور اس کے یہ ساری چیزیں عدالت عالیہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں دوں گا کہ جی یہ ہو رہا ہے آپ کے احکامات کے ساتھ، آپ کے ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے اپنی بدماشی قائم کی ہوئی ہے. اچھا مروت صاحب، یہ بتائیے گا کہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. کیا لگ رہا ہے کہ مذاکرات مزید آگے بڑھنا نہیں چاہ رہے یا حکومت سیریس نہیں ہے؟ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، ہم تو بڑی ہی لچک دکھا کے ایک امید کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھے اور ہمیں توقع تھی کہ یہ نہ کہ صرف ہمارے ساتھ بیٹھیں گے بلکہ ان کی اپروچ جو ہے ہم سے زیادہ جو ہے وہ لچک کی ہوگی. اب 2 تاریخ کو مذاکرات ہوئے ہیں، 5-6 ایام گزر گئے ہیں، آج تک یہ ملاقات نہیں کروا پا رہے ہیں. یعنی یہ مطالبے خاک مانیں گے جب یہ بانی سے جو ہے فضیائی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں کروانے دے رہے ہیں. اور یہ بھی عدالت عالیہ کے حکم کی پامالی ہے. ہائی کورٹ نے اس کا بھی حکم کیا ہوا ہے کہ جو خان کے پولیٹیکل ایڈیز ہیں وہ ہفتے میں جمعرات کے روز خان صاحب سے مل سکتے ہیں. لیکن بالکل یہ نیری بدماشی ہے. آپ کو لگتا ہے حکومت کے پاس اختیارات ہیں خان سے ملاقات کروانے کے مذاکراتی ٹیم کے؟ لیکن سپرڈنٹ جیل جو ہیں وہ پابند ہیں قانون کا. اگر قانون نہیں ہے، مارشل لا ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے کہہ دیں. لیکن اگر کوئی قانون ہے، کوئی عدالتیں ہیں، کوئی انسانی حقوق ہے، تو پھر یہ کیوں کر جو ہے مذاکراتی ٹیم کو روک سکتے ہیں؟ حکومت بے شک سہولت نہ دے، لیکن یہ ان کا ویسے ادروائز حق ہے، بنیادی حق ہے خان کا کہ ان کے ساتھ ان کے پولیٹیکل ایڈیز ملے. اور یہ کہہ رہے ہیں، اب میں نے کہا نا، ہم مذاکرات اگر اس طریقے سے ہوں گے کہ آپ ملاقات پہ بھی ترسائیں گے تو آپ ہمیں کیا خاک ریلیف دے سکیں گے؟ اور کیا حکومت وزیر اعظم شہباز شریف اتنا بے بس ہے کہ ٹیبل پہ آپ نے ہمارے ساتھ کمیٹی بھی ڈال دی اور آگے سے آپ جو ہیں ایک ملاقات تک جو ہے ان کو نہیں کروا سکتے ہیں؟ مروت صاحب، اگر تو محسن نقوی کے تھرو ہماری بات کی تھی اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ 20 جنوری تک ہونے کا انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی. اب محسن نقوی صاحب نے بھی اس چیز کی تردید کر دی. انہوں نے کہا جی اس قسم کی کوئی جو ہے وہ میسیجنگ نہیں ہوئی ہے. یہ کیا سلسلہ تھا مروت صاحب؟ کس سے مذاکرات ہو رہے تھے اور کون کر رہا تھا اس وقت؟ دیکھیں، یہ تو محسن نقوی صاحب خود مان چکے ہیں، بیرسٹر گور صاحب نے مانا ہے اور خان نے کہا ہے، علیمہ خانم نے کہا ہے کہ 22 نومبر سے لے کر 25 نومبر کی رات تک مذاکرات ہو رہے تھے.
4 دفعہ جو ہے 3 سے 4 دفعہ بیرسٹر گور اور بیرسٹر سیف جو ہیں ان کو یہاں پہ رسائی دی گئی، رات کے وقت بھی خان صاحب سے ملے، اور مذاکرات یہ کس چیز کے ہو رہے تھے؟ اگر یہ بات افر نہیں تھی کہ خان کو ہاؤس پہ جو ہے اریسٹ کی فیسیلٹی دیں گے بعد میں 20 دسمبر کی، تو ہم کس کاتے میں ڈی چوک نہ آتے؟ ساری میڈیا اسی پہ تو بول رہا تھا کہ جی وہ آپ کو ریلیز کی افر کر رہے تھے تو آپ کو ڈی چوک نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو 3 ایام جو مذاکرات ہوئے، محسن نقوی صاحب نے اپنا طیارہ دیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ مطلب یہ قوم کو بتا دو نا، کیا اس میں مطلب آپ خفت محسوس کر رہے ہیں؟ محسن نقوی کو کیا مذاکراتی کمیٹی کا حصہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کیونکہ خان صاحب ہوتا وہ ہوتے، کیونکہ بیسیکلی ان کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے اس میں محسن نقوی لچک دکھاتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ڈائریکٹلی ملاقات کرانا وزیر داخلہ ہیں، ادروائز بھی بڑے منظور نظر ہیں، تو وہ اگر ہوتے تو یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی اس میں سہولت کاری ہوتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت بار بار تحریری جو ڈیمانڈز ہے وہ کیوں مانگ رہی ہے آپ لوگوں سے کہ تحریری لکھ کر دیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تحریری کی وجہ تو جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دیرینہ یہ موقف رہا ہے کہ مینڈیٹ ہمارا چوری ہوا ہے، اور اسی چوری شدہ مینڈیٹ پہ یہ قبضہ مافیا کی صورت میں حکومت بنا بیٹھی۔ اب پہلے خان نے پی ٹی آئی نے لچک دکھائی، ہم نے وہ مطالبات ان کے سامنے رکھی نہیں جو یہ پورے نہیں کر سکتے تھے۔ مینڈیٹ کی ریکوری کا مطالبہ ہم نے نہیں رکھا، ہم نے یہ جو ہمیں اٹھایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا، ہمارے ممبرز کو اغوا کیا، 26ویں آئینی ترمیم لے آئے، یہ مطالبات ہم نے نہیں رکھے کیونکہ یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور لچک اتنی دکھا دی۔ 2 مطالبات رکھے۔ نمبر 1 کہ سیاسی قیدیوں کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار نہ کریں، کیونکہ یہ آپ دیکھتے ہیں خان کا توشہ خانہ کیسا آیا، جب فیصلہ ہونے پہ آیا تو انہوں نے سائفر کیس لگا دیا، توشہ خانے میں بری ہوا تو سائفر میں سزا ہوئی، سائفر میں بری ہوا تو عیدت میں سزا ہوئی، عیدت میں بری ہوا تو یہ توشہ خانہ 2 میں، یعنی یہ لامتناہی سلسلہ رہے گا۔ ایک کیس تیار ہوگا، وہ ختم ہوگا تو دوسرا تیار ہو کے آ جاتا ہے۔ اس طرح تو خان کی رہائی سالوں میں جو ہے نہیں ہو سکے گی۔ ہم نے یہ کہا، اور یہ ایک جائز مطالبہ ہے کہ آپ دوبارہ گرفتار نہ کریں۔ یہ جس طرح ہمارے سیاسی عمائدین جیلوں سے رہا ہوتے ہیں اور اندر کر دیے جاتے ہیں، یہ صنم جاوید رہا ہوئی، کبھی گجراوالا، کبھی میاں والی، کبھی پشاور۔ اس کے بعد دوسرا مطالبہ تھا 9 مئی کا ہم پہ الزام ڈال رہے ہیں، 26 نومبر کا مارا بھی ہمیں، قتل بھی ہمیں کیا، زخمی ہمارے ورکرز ہوئے، گاڑیاں ہماری اٹھا لی، اور آگے سے دعوے داری بھی ہم پہ ہے۔ میں خود ملزم ہوں اپنی ورکرز کے قتل کا بھی، اور رینجرز کے جو شہداء ہے۔ یعنی کہ یہ کس طرح، یہ حکومت ہے، یہ قانون ہے، یہ انصاف ہے؟ قانون کو تو انہوں نے باندھی بنا دیا ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں تو لہٰذا ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے 9 مئی کیا ہے تو چلے ٹھیک ہے، یہ تانے دار اللہ وسایا وہ لکھ رہا ہے کہ جناب یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، تو لکھوا دینا، 3 سپریم کورٹ کے سینئر جج بٹھا دیں، وہ لکھ دیں کہ ہاں جی پی ٹی آئی نے کیا ہے، تو آپ کے موقف کو تقویت ملے گی۔ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو کیا پاکستان تحریک صاحب دوبارہ اسلام آباد لانگ مارچ کرے گی؟ مذاکرات اللہ نہ کرے کامیاب نہ ہو، رکاوٹیں نظر آ رہی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں خصوصاً اسپیکر ایاز صادق کو، کیونکہ وہ اس کے کوارڈینیٹر ہیں اور انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا، گرچہ وہ بیرون ملک ہیں لیکن اس کو اپنا کردار جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ سلجھے ہوئے ایک سیاسی ذہن کے آدمی ہیں اور وہ اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان مذاکرات کو ناکام نہ ہونے دیں، ورنہ پوری قوم دیکھ لیں کہ ان تمام ظلم و جبر کے باوجود ہم ان کے پاس مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے اور بیٹھے۔ اب ان کا رویہ آپ دیکھ لیں، کل کلاں کو پاکستان میں دوبارہ سیاسی انتشار پھیلتا ہے، ورکروں کو مارا جاتا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم و جبر کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے، تو گواہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ملک میں امن و آشتی، صلح اور سلیقہ اور نفاست اور سیاست میں جو گندگی ہے اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ ایک مروت صاحب ایک بات بتائیے گا، لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ آپ نون لیگ والوں کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، بڑا نرم گوشہ ہے ان کے لیے آپ کے دل میں، ایسا ہی ہے؟ حالانکہ وہ بڑے سخت ترین مخالف ہیں سیاسی آپ لوگوں کے۔ مثلاً کس کی تعریف کی ہے؟ خواجہ آصف کی ابھی ایاز صادق کب کی ہے؟
آپ نے کہا رانا ثناءاللہ بڑے سمجھے ہوئے سیاستدان ہیں، حالانکہ وہ تو خان صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہتے رہتے ہیں. تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گالیاں دو ان کو دیں، یعنی یہ سیاست آپ لوگ چاہتے ہیں. اگر سیاسی مخالف کو اچھے الفاظ میں ہم یاد نہیں کر سکتے ہیں تو برے الفاظ میں ہمارا حق تو نہیں ہے. پہلے ہی ہم نے بہت بھگتا ہے یہ سیاست میں جو گالم گلوچ ہیں، محلی گلی گاؤں شہر کریا پاکستانی جو ہیں سیاست کے نام پہ ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اگر نون کے عمائدین کے لیے الفاظ جو ہیں وہ نفاست یا سلیقے سے کہے ہیں تو یہ تعریف کے زمرے میں تو نہیں آتی ہے. اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس طرح یا صادق نے کیا تو میں تو اچھا کہوں گا. اگر کسی کی کوئی رگ دکھتی ہے تو دکھے. بہت شکریہ سر. شکریہ.